السلام علیکم آل آف یو. آج ہم دیکھیں گے متفرقات. ابھی یہاں پر ہے سب سے پہلے خدائے سخن. خدائے سخن کس کو کہتے ہیں؟ تو خدائے سخن کہتے ہیں میر تقی میر کو. خدائے سخن کہتے ہیں میر تقی میر کو. اس کے بعد ہے نیکسٹ کہ اشتراکیت کا نقیب کون ہے؟ اشتراکیت کا نقیب کون ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے مخدوم محی الدین جو ہے وہ اشتراکیت کے نقیب ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ تجریدی افسانہ. تجریدی افسانہ کسے کہتے ہیں؟ تو تجریدی افسانہ کہانی سے بے نیاز ہونا اسے کہتے ہیں تجریدی افسانہ. اس کے بعد ہے نیکسٹ فنی اعتبار سے مثنوی کا امتیاز کیا ہے؟ کہ فنی اعتبار سے مثنوی کس طرح سے دوسروں سے الگ ہے؟ تو اس کا مثنوی کا امتیاز ہے ہر شعر کی مصرعوں کا بہم ہم قافیہ ہونا. ہر شعر کی مصرعوں کا بہم ہم قافیہ ہونا. اس کے بعد ہے ترجیح بند. ترجیح بند کسے کہتے ہیں؟ ترجیح بند کسے کہتے ہیں؟ تو ترجیح بند ایسی نظم جس کا ہر بند کا آخری شعر مکرر آتا ہے. ایسی نظم جس کا ہر بند کا آخری شعر کیا آتا ہے؟ مکرر آتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بند. اس کے بعد ہے نیکسٹ جس نظم کے 6 مصرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسدس کہتے ہیں. جس نظم میں 6 مصرے اسے مسدس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے مخمس. مخمس کسے کہتے ہیں؟ تو مخمس کسے کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں جس کے 5 مصرعوں سے مخمس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے یہاں پر مسمن کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم کے 8 مصرعوں سے مسمن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے یہاں پر جس نظم کے 4 مصرعوں سے کیا کہتے ہیں؟ اسے مربع کہتے ہیں. جس نظم کے 4 مصرعوں سے مربع کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ تشبیب گریز اور مدح کس کے اجزائے ترکیبی ہے؟ تشبیب گریز اور مدح یہ ہے قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہے. اس کے بعد ہے سراپا چہرہ رخصت آمد کس صنف کے اجزائے ترکیبی ہے؟ تو یہ ہے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے. سراپا چہرہ رخصت آمد یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ جگت گرو کون کہلائے؟ تو ابراہیم عادل شاہ جو ہے وہ جگت گرو کہلائے. ابراہیم عادل شاہ جگت گرو کہلائے. اس کے بعد ہے نیکسٹ مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں. مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں. مصرع. مصرع کیا کہتے ہیں؟ مصرع کسے کہتے ہیں؟ دروازے کے ایک پٹ کو مصرع کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ حفیظ جالندھری کی مثنوی کی بحر کون سی ہے؟ تو بحر حضرت مسمن سالم میں لکھتے تھے حفیظ جالندھری. اس کے بعد ہے مثنوی اردو و فارسی مثنوی کی حیت کے لیے رائج بحر کون سی ہے؟ اردو اور فارسی مثنوی کے لیے رائج بحر ہے 8 مروج رہی ہے. 8 مروج جو ہے رہی ہے مثنوی کی بحر. اس کے بعد ہے صحابہ رسول یا بزرگان دین کی تعریف جس نظم میں کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہلاتی ہے. ایسی نظم جس میں صحابہ رسول یا بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ خدا کی تعریف جس نظم میں اسے ہم کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس نظم میں اسے نعت کہتے ہیں. جن اشعار میں شاعر خدا سے دعا مانگتے ہیں اسے مناجات کہتے ہیں. جس نظم میں زمانے کی بربادی کا ذکر ہو اسے شعر آشوب کہتے ہیں. جس نظم میں کسی شخص کی برائی کی جائے اسے ہجو کہتے ہیں. کسی شخص کی شہر کی برائی کی جائے اسے ہجو کہتے ہیں. کسی شخص کی برائی کی جائے اسے ہجو کہتے ہیں اور زمانے کی بربادی یا کسی شہر کی برائی کی جائے اسے شہر آشوب کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سبرس کس طرح کا قصہ ہے؟ تو یہ تمثیلی قصہ ہے جس میں حسن دل دماغ
ہمت اور نظر ایسے کردار بتائے گئے ہیں، اسی لیے تمثیلی قصہ ہے۔ اس کے بعد ہے جس نظم سبرس کی کتاب کا چرچا کہا جاتا سبرس کو کس کتاب کا چرچا کہا جاتا ہے؟ دستور اشاعت اس ترجمہ کہا جاتا ہے۔ سبرس کی کتاب کو دستور اشاعت کا ترجمہ کہا جاتا ہے۔ گل بکاولی کا ترجمہ کیا ہے؟ تو مذہب عشق جو ہے وہ گل بکاولی کا ترجمہ ہے۔ مذہب عشق جو ہے وہ گل بکاولی کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے گرے کی نظم ایل جی کا ترجمہ کورے غریبہ کے نام سے ہوا۔ گرے کی نظم جو ہے ایل جی کا ترجمہ کورے غریبہ کے نام سے ہوا۔ کورے غریبہ کے خالق کا نام کیا ہے؟ نظم طبطبائی کورے غریبہ کے خالق کا نام ہے۔ اردو شاعری کا تذکرہ بزبان اردو پہلی بار کس نے لکھا؟ مرزا علی لطف گلشن کے نام سے۔ اس کے بعد ہے انشاءاللہ شاہ کی کتاب رانی کیتکی کی بنیادی وصف کیا ہے؟ عربی و فارسی الفاظ کا اس میں استعمال نہیں ہوا ہے، خالص ہندی میں لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔